السلام علیکم دوستو، میٹرکس اسپیشل کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک بڑی محترم جید شخصیت کے ساتھ کروا رہے ہیں، اور یہ پشاور یونیورسٹی میں ہوتے تھے، مختلف عہدوں پہ انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل آ گئے، اور یہاں بلکہ دوسرا ٹینیور ہے۔ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ ان کو دوبارہ یہاں کی صدارت یا چیئرمینی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے اس ادارے میں کچھ جان بھی پڑ گئی ہے، یا کچھ تبدیلی کا، کچھ اصلاحات کا تھوڑا بہت ایک عمل بھی شروع ہوا ہے، جو کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہاں چینج کے خلاف، تبدیلی کے خلاف بہت ساری قوتیں ہر وقت وہ برسرے پیکار رہتی ہیں۔ تو ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز۔ مہربانی امتیاز گل صاحب۔ ہم نے سوچا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جب سے بنی ہے، تھوڑا سا ہم ری وزٹ کریں کہ عوام کو، عام لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے، اس کا اسکوپ آف ورک، دائرۂ اختیار اس کا کیا ہے۔ امتیاز گل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میڈیا کے اس چینل پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ ابتدا ہی سے قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات میں ایک ادارہ بنا علامہ محمد اسد صاحب کی سربراہی میں، جس کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اسلامی احیاء نو کا ادارہ کہا جاتا تھا۔ اور ڈاکٹر محمد اسد جو ہیں وہ اب وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ اصلاً یہودی تھے، مسلمان ہو گئے۔ یقیناً یورپ سے ان کا تعلق تھا، اور پاکستان میں شہریت حاصل کر لی، تو بہت اچھا کام اس نے کیا، قانون سازی کے لیے اور معاشرت کے لیے رہنما اصول بنائے۔ پھر اس کے بعد بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کی قیادت میں، پھر 56 کے آئین میں اسلامک کمیشن، لاء کمیشن، پھر 62 کے آئین میں اسلامی مشاورتی کونسل، اور پھر 73 کے آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل۔ اہداف بنیادی طور پہ وہی تھے کہ قانون سازی یہاں پہ اسلامی قرآن و اسلامی اصولوں، قرآن و سنت کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور معاشرت کے لیے ایسی تجاویز تیار ہوں کہ ہماری معاشرت جو ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ تو اس کے جو بنیادی کام ہے امتیاز گل صاحب، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک افادیت کے حوالے سے کہ آئینی طور پہ ایک گنجائش مل گئی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں آئینی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں پہ عوام جو ہیں، مسلمانوں کی اکثریت، انہوں نے جب اسلامی نظام کی بات کی ہے، اسلامی نظام معاشرت کی بات کی ہے، اسلامی قانون کی بات کی ہے، تو انہوں نے بالعموم تشدد کا سہارا لیا ہے، مسلح تحریکات کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اور ہمارے قائدین کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل بینی تھی کہ انہوں نے ایک آئینی پروویژن کا انتظام کیا، اور اب اگر کوئی اس قسم کے مطالبے ہوتے بھی ہیں تو وہ آئینی قانونی دائرہ کار کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم لوگ سب تشدد کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن آپ گزشتہ 20 برسوں کی ہی تاریخ اگر دیکھ لیں، پاکستان میں جو کچھ ہوا مذہب کے نام سے یا مذہب سے وابستہ طور پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کردار اس میں ادا کر سکی ہے ٹو میٹیگیٹ دی سچویشن؟ دیکھیں، حالیہ سالوں میں تو ہم نے کیا ہے، مثلاً جتنی بھی ایسی تحریکیں بنی ہیں کہ جن کا حوالہ مذہبی ہو، اور اس میں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس میں مثلاً شیعہ سنی اختلافات اور یہ سب کچھ، اور پھر محرم کی جو کیفیت بنتی ہے، تو گزشتہ محرم سے پہلے ہم نے وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور کے ساتھ مل کر، اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی، ایک تعامل کی کیفیت بنائی، جید شیعہ علماء، سنی علماء، دیوبندی، بریلوی، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم انتہائی سکون کے ساتھ گزرا۔ اس کے بعد پھر اسی ہال میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں ہم نے جید علماء کرام کا اجلاس کا انتظام کیا، جس میں ہر مکتب فکر کے جید ترین علماء
تشریف لائے اور انہوں نے ضابطہ اخلاق پہ اور ضابطہ ایک لائحہ عمل پہ اتفاق کیا. تو یہ ایک وہ عملی کام ہے جو ہم نے کیا. پھر آپ نے ابھی حال ہی میں اسلام آباد کے اندر مندر کی جو بات تھی، اب اس پہ ایک اسلامی تنظیموں کی طرف سے ارتعاش کی کیفیت پیدا ہوئی. آپ نے دیکھا کہ کچھ جذباتی لوگ جو تھے وہ گئے بھی اور وہاں انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو چار دیواری تھی اس چار دیواری کو ان کی اینٹیں جو تھی وہاں سے اٹھا کے پھینک دی، وہاں پہ اذان دیتے رہے، اذانیں دیتے رہے مغرب اور ظہر کے وقت اور عصر کے وقت. لیکن جب یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر ہوا تو الحمدللہ ہم نے اس کو اس طریقے سے طے کیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور ہندو پنچایت سب نے اس پر اتفاق کیا. تو یہ وہ عملی رول ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ادا کر سکتی ہے. اس حوالے سے بالکل بڑا زبردست کردار ادا کیا اس کونسل نے. لیکن اگر بڑی پکچر کو دیکھیں، جو پاکستان میں مختلف ناموں سے متشدد تحریکوں نے جنم لیا، جن کو بعد میں پراکسی ٹیررسٹ بھی کہا گیا، ان کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے میں یہ ادارہ شاید اتنا کام نہیں کر سکتا. بالکل. امتیاز گل صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کچھ تحریکات یا کچھ ارتعاش کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ داخلی صورتحال سے زیادہ بیرونی صورتحال کی وجہ سے ہوتی ہے. افغانستان کے مسئلے کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کسی نہ کسی حوالے سے انوالو تھا. تو یہ شاید اسلامی نظریاتی کونسل کی استعداد سے اوپر کی بات تھی. لیکن جو ایک صورتحال بنی، تشدد کی صورتحال بنی، مثلا آپ نے وزیرستان میں دیکھا کہ ریاست در ریاست قائم ہو گئی، آپ نے سابقہ فاٹا کے کچھ علاقوں میں دیکھا، یہاں پہ دیکھا. لیکن اس کے نتیجے میں پھر APS کا جو واقعہ ہوا، آرمی پبلک اسکول کا، تو پھر تمام ادارے جو تھے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب یہ معاملات جو ہیں یہ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں. تو پیغام پاکستان کی طرف ہم آگے، اور اس پیغام پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا کلیدی کردار ہے. اب اس پیغام پاکستان میں جو نکات ہیں ان کا خلاصہ 3 نقطوں میں آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلح اقدام یعنی اسلحے کا استعمال یہ بنیادی طور پہ پریروگیٹو ہے، استحقاق ہے صرف ریاست کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد کو یا کسی جتھے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کے ذریعے کوئی اس قسم کا راستہ اختیار. یہی بات پاکستان کے آئین میں بھی کہی، آئین میں بھی ہے. لیکن اب آئین میں جب ضمنی طور پہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ہمارے جیسے ملک میں جو پاکستان ہے تو پھر آپ کو اس کی ایک مذہبی سند کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دینی سند کی ضرورت پڑتی ہے. تو پیغام پاکستان دراصل وہی اعلامیہ تھا کہ جس پہ تمام 5 مکاتب فکر جو ہیں وہ بشمول ہمارا سیاسی ونگ، ہمارا عسکری ونگ، ان کا اتفاق ہو گیا اور ایک مذہبی دینی سند بھی اس پورے بیانیے کو حاصل ہو گئی. تو ایک تو مسلح اقدام ریاستی استحقاق، نمبر 2 خودکش حملے جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، یہ ایک بات ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حوالے سے بھی باتیں ہو گئی اور نفرت انگیز تقریروں کے حوالے سے بھی باتیں ہو گئی. تو اب اس کے بعد آپ پیغام پاکستان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیغام پاکستان سے قبل کی صورتحال ہے الحمدللہ وہ نہیں ہے. تو اس میں یقیناً بنیادی کردار تو ہمارے سیاسی اور عسکری اداروں کا ہے کہ جنہوں نے مل کر کام کیا. اسلامک یونیورسٹی کا ہے. بڑی اچھی بات ہے، پیغام پاکستان کے ذریعے بہت ایک واضح پیغام آیا. لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ایک غیر ملکی مطالبے پہ ہوا ہے، اس سے پہلے ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ وہی باتیں جو ہمارے آئین میں درج ہیں. لیکن اس سے انحراف ہوا اور انحراف میں کچھ ہمارے ادارے تھے سیاسی دوسرے ادارے، انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا اور بالآخر باہر سے جب مطالبہ آیا پھر اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا گیا کہ جس کی اب مینیفیسٹیشن معاشرے میں نظر بھی آتی ہے. امتیاز گل صاحب، جو اس معاملے میں ہم شریک تھے، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، مختلف عسکری سیاسی اداروں کے ساتھ، وزارت داخلہ کے ساتھ، وزارت مذہبی امور کے ساتھ، تو ہم نے کوئی یہ تاثر ہرگز نہیں لیا کہ یہ بیرونی دباؤ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ داخلی ضرورت بن گئی تھی. اب APS پہ حملہ ہو، آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہو، آپ کے سامنے 150 بچے جو ہیں ان کو کاٹا جائے، تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی. اور یہی ہوا کہ پھر فوراً کل پارٹیز اجلاس ہوا.
ہر جماعت نے نیشنل ایکشن پلان کی تائید اور توثیق کی. باقی جو بیرونی حوالہ ہے تو اس کو تو ہم عالمگیریت کے اس دور میں یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. پوری دنیا جو ہے اب یقیناً اب ایک یوں سمجھے کہ ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے, تو اب ہم ایک دوسرے سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے, لیکن داخلی ضرورت جو ہے اور ہماری داخلی تقاضا جو ہے اس کو پیراماؤنٹ اہمیت حاصل رہی. بالکل درست کہا آپ نے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم APS کیوں کہتے ہیں, آرمی پبلک اسکول, جس پہ دسمبر 2014 میں حملہ ہوا تھا, جس میں 150 کے قریب شہادتیں ہوئی تھیں, اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ایک لحاظ سے وہ گیم چینجر تھا کہ اس کے بعد اس قسم کی ڈائنامک شروع ہوئی پاکستان میں کہ تمام مکاتب فکر, تمام سیاسی اور عسکری ادارے اکٹھے ہوئے, صلاح مشورے کا سلسلہ شروع ہوا, اور جو کہ منتج ہوا پھر پیغام پاکستان پہ, اور واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. یہ تو آپ نے ایک بڑا آپ کا مائل سٹون ہے کہ آپ کی سربراہی میں یہ ہوا. جو نظریاتی کونسل کے اندر اصلاحات کا ایک سلسلہ ہے, یہ کہا جاتا رہا ماضی میں کہ یہ ایک پارکنگ لاٹ ہے علماء کو خوش کرنے کے لیے. چند مولوی حضرات ہیں مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے, اور اس میں وہ جو کام انہوں نے آرمی پبلک اسکول یا پیغام پاکستان کی صورت میں کیا, وہ اس سے پہلے کرنے پہ وہ آمادہ ہی نہیں تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً اب وہ لوگ ہیں یہاں پہ جو ارکان ہیں آپ کے, اب وہ لوگ ہیں واقعی وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں سے وابستہ جو ادارے تھے ان کے ذریعے جو غلط تاثر پیدا ہوا, جو بگاڑ پیدا ہوا اسلام کے تشخص میں, پاکستان کے تشخص میں, وہ اب ختم ہو گیا ہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہمیشہ بہت ہی جید علماء کرام آئے ہیں, بہت ہی جید ماہرین قانون, ریٹائرڈ جج صاحبان, جو کہ ہماری آئینی مینڈیٹری ہے کہ 2 کم از کم جج ہوں, ماہرین قانون ہو, ماہرین تعلیم ہو, ماہرین اقتصاد ہوں, ماہرین انتظام ہو یعنی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ماہرین, اور 7 لگ بھگ علماء کرام ہوں مختلف مکاتب فکر کے. تو اب اس میں میں پرفیکشن کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا, لیکن نمائندہ علماء یہاں پہ رہے ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسے لوگ, مولانا محمد ابراہیم قادری صاحب جیسے لوگ, مفتی سیاح الدین کاکا خیل صاحب جیسے لوگ. ان لوگوں کی آواز کتنی سنی جاتی تھی جب پورا بورڈ بیٹھتا ہے اس میں؟ ہماری تو 20 رکنی ایپیکس باڈی ہے, اور یہ 3 سالوں میں آپ کو بتاؤں امتیاز گل صاحب کہ کوئی بھی فیصلہ اختلاف رائے یا اختلافی نوٹ کے ساتھ نہیں ہوا, بالاتفاق ہوا. اور بالاتفاق جو بھی فیصلے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ عمومی پذیرائی ملی. اب مثلا پیغام پاکستان کو الحمدللہ بنیادی ڈاکومنٹ تو اسلامک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا بنایا ہوا تشکیل شدہ ہے, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کا اس کے فروغ میں بڑا کردار ہے, اور بے انتہا حمایت ہمیں ملی ہے. چھاپ لگی ہوئی تھی آپ کے ادارے پہ کافی عرصے تک کہ جنرل ضیاء الحق کی, کہ انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا, ان کی کچھ لیگیسی بھی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیگیسی تھی, وہ جو چھاپ تھی, وہ فائنلی اب ہٹ گئی ہے؟ یہ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے چیئرمین پہ, آپ کے ممبران پہ. تو جنرل ضیاء کا جو دور تھا وہ تو اسلامائزیشن کا دور تھا. تو اسلامائزیشن کے دور میں یقیناً اسلامی نظریاتی کونسل اور جنرل ضیاء کے درمیان ایک قریبی رابطہ تو تھا, اس پہ کوئی شک نہیں. اور جنرل ضیاء کی یہ خواہش تھی صدارتی نظام کے حوالے سے کہ اس کو ایک مستقل شکل دی جائے اور اس کو اسلامی رنگ دیا جائے. لیکن یقیناً 1973 کے آئین میں اب وہ پارلیمانی نظام حکومت ہے, تو اسلامی نظریاتی کونسل پارلیمانی نظام حکومت کے اندر کام کرنے والا ادارہ ہے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جہاں بھی یعنی قانون سازی کا ادارہ ہے, وہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, ان کے اندر جب کوئی بل آتا ہے قانونی شکل اختیار کرنے کے لیے تو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنتی ہے, قائمہ کمیٹی. اور یہ 3 سالوں کا گزشتہ تو میرا تجربہ ہے کہ جتنے بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں کہ جن میں کوئی قانون سازی اسلام کے ساتھ متعلق ہو, مذہبی معاملات کے ساتھ متعلق ہو, تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم باقاعدہ شامل ہوتے تھے اور ہماری رائے کو بہت ہی پذیرائی ملتی تھی, وقت دی جاتی تھی. کہ جو مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے شروع ہوا, ابھی تک کوئی حتمی نتیجے پہ شاید وہ بات نہیں پہنچی ہے. تو نظریاتی کونسل کیا اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہے؟ اگر ہمیں کہا جائے
تو یقیناً ہم اس پہ ایک تجاویز مرتب کر سکتے ہیں. ہمارا ریسرچ ونگ جو ہے، شعبہ ریسرچ جو ہے، اس کے اندر بہت ماہرین ہیں اور وہ بہت ہی یعنی صاحب ذوق اور صاحب مطالعہ افراد ہیں. اگر ہمیں کہا جائے تو ہمیں امید ہے کہ ہم جو تجاویز دیں گے وہ وفاق المدارس مختلف جو وفاق ہیں ان کو بھی اور حکومت کے لیے بھی، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ داخلی نہیں ہے، اس کے اندر ایک بین الاقوامی حساسیت بھی ہے. تو وہ تمام حساسیت کو بھی ہم زیر غور رکھ سکتے ہیں اور مدارس کے مفاد میں اور حکومت کے لیے بھی ایک قابل عمل لائحہ عمل ایک نقشہ کار بنا سکتے ہیں. دوستو، آپ نے ڈاکٹر قبلہ ایاز کی باتیں سنی. ہمارا بنیادی مقصد اس سیشن کا یہ تھا کہ عام لوگوں کو وضاحت دی جائے، ان کے سامنے اس امر کی وضاحت کی جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بنیادی اہداف، بنیادی مقاصد کیا تھے اور کس حد تک یہ کونسل اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور یہ کہ کس طرح ڈاکٹر قبلہ ایاز کی سربراہی میں گزشتہ چند سالوں میں یہاں پہ نمایاں تبدیلی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ادارہ بھی پاکستان کی طرح ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ ارتقائی عمل مسلسل جاری رہے گا پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر زیادہ کوہین پیدا کرنے کے لیے، زیادہ ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اپنا اس کو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں تاکہ ہم اسی قسم کی گفتگو آپ سے زیادہ شیئر کر سکیں. تھینک یو.